آخر آج پکڑے ہی گئے قدیر لالا۔ قدیر کے چھوٹے بھائی اقبال نے اسے نفرت بڑی نظروں سے گھورتے ہوئے کہا۔ پھر قدیر نے عام سے لہجے میں پوچھا، جبکہ ایاز قریب ہی خاموش کھڑا تھا، پھر یہ کہ اب انجام کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اقبال سے چھوٹے نیاز نے کہا، جبکہ ان کے سارے دوست دائرے کی شکل میں کھڑے تھے۔ ان سب کے ہاتھ میں کوئی نہ کوئی ہتھیار تھا، جبکہ اقبال اور نیاز کے ہاتھوں میں بندوقیں تھیں۔ ایاز نے ان کے خطرناک تیور دیکھے تو کہا، یار ابھی پانی کاٹے زیادہ دیر نہیں ہوئی، میں بند کروا دیتا ہوں۔ یہ بات ایاز نے اس لیے کہی تھی کہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی وجہ سے قدیر کے ساتھ کوئی زیادتی ہو، مگر ایاز کی بات ختم ہونے سے قبل ہی اقبال نے رائفل کا بٹ اس کے سر پر مارنے کی کوشش کی۔ اقبال! ایاز غصے سے دہاڑ کر پیچھے ہٹا، مگر بٹ اس کے سر کی بجائے کاندھے پر لگ چکا تھا۔ قدیر جانتا تھا کہ آج ضرور کچھ ہو کر رہے گا۔ یہی سوچ کر وہ ڈیرے کے اس کچے کمرے کی طرف بھاگا جو چارہ وغیرہ کے لیے بنایا گیا تھا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ ایاز بھی اپنی رائفل ساتھ لے کر آیا تھا جو وہاں رکھی تھی۔ تم کہاں چلے قدیر لالا؟ نیاز نے اس کو بڑھ کر بٹ مارنے شروع کر دیے۔ تب ایاز نے چیخ کر اپنے آدمیوں کو آواز دی، مگر دیر ہو چکی تھی۔ وہ تعداد میں 25 سے بھی کچھ زیادہ ہی تھے، اور پھر قدیر اور ایاز تو حالی ہاتھ تھے۔ اس کے باوجود دونوں مقابلہ کرنے لگے، مگر کتنا مقابلہ کر سکتے تھے؟ اقبال اور نیاز ان کو رائفل کے بٹ مارتے رہے۔ ایاز کے سارے آدمی بھی آواز سن کر آگے۔ وہ تعداد میں 6 تھے۔ ان میں سے کسی کی مدد کرنے سے پہلے اچانک ہی ڈیرے کے کچے کمرے سے فائر ہوا۔ گولی اقبال کے کاندھے میں لگی تو نیاز نے ایاز کے سینے پر رائفل رکھ دی۔ وہ لوگ تو صرف بٹ مار مار کر ایاز کو ختم کرنا چاہتے تھے، مگر جب اندر سے مسلسل فائر ہونے لگے اور اقبال کے 3 ساتھی زخمی ہو کر گر پڑے تو ان دونوں بھائیوں نے ایک ساتھ ایاز پر فائرنگ شروع کر دی۔ زخمی تو قدیر اور ایاز پہلے ہی ہو چکے تھے، اس لیے جب بہت ساری گولیاں ایک ساتھ اس کے جسم میں پیوست ہوئی تو ایاز جو زخمی ہونے کے باوجود مقابلہ کر رہا تھا، لڑکھڑا کر زمین پر گر گیا۔ تب اندر سے فائرنگ بھی بند ہو گئی اور اقبال نے چیخ کر کہا، مزید کارتوس بھرنے کا موقع دیے بغیر کتے کو پکڑ کر باہر لے کر آؤ۔ اور یہی ہوا۔ اس کے ساتھی قدیر کو اندر سے پکڑ کر لائے اور ایاز کو گولیوں سے بھون کر رکھ دیا۔ اس دوران قدیر چیختا رہا، مگر اس کو اقبال اور نیاز کے دوستوں نے مضبوطی سے پکڑے رکھا۔ ایاز کو گولیوں سے بھونتے ہی اقبال نے کہا، کہو قدیر لالا، اب اور دو پانی اپنے دشمن کے بیٹوں کو، بولو دو گے؟ مگر قدیر کچھ بول ہی نہ سکا۔ وہ تو زمین پر خون میں لت پت پڑے ایاز کو دیکھ رہا تھا اور دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا۔ اوہو بے غیرت! نیاز نے آگے بڑھ کر منہ پر تھوک دیا، تو باز نہیں آیا تھا اپنی حرکتوں سے، اب انجام دیکھ لیا۔ اب مہر حالت کے ہاتھوں اپنے انجام کا انتظار کرو کہ تمہارا انجام بھی مہر حالت اپنے بیٹے ایاز جیسا ہی کرے گا۔ پھر وہ جس طوفانی رفتار سے آئے تھے اسی طوفانی رفتار سے واپس چلے گئے۔ قدیر نے زخمی ہونے کے باوجود جھک کر ایاز کو دیکھا۔ وہ بھی سانس لے رہا تھا، مگر آنکھیں بند تھیں۔ دیکھو ایاز زندہ ہے، جلدی سے اس کے گھر اطلاع کرو تاکہ اس کو اسپتال لے کے جا سکیں۔ جلدی کرو، خدا کے لیے جلدی کرو! قدیر نے پاگلوں کی طرح چیختے ہوئے کہا۔ سردار خود بھی بہت زخمی تھا، مگر اپنے آدمیوں میں قدیر کے بعد صرف وہی ہوش میں تھا۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا گھر کی طرف بھاگا تو قدیر نے جھک کر پھر ایاز کی طرف دیکھا تو 2 دن بعد زندگی کا نیا سفر شروع کرنے والا ایاز آج اپنے آخری سفر کا آغاز کر چکا تھا۔ وہ دم توڑ چکا تھا۔ قدیر اس کی موت کا یقین ہوتے ہی بچوں کی طرح رونے لگا۔ کچھ دیر چاند کی اس پوری چاندنی میں ایاز کے بے جان چہرے کو دیکھتا رہا، پھر اس کے بے جان چہرے پر ہاتھ پھیر کر جلدی سے کھڑا ہو گیا۔ ابھی تک گاؤں سے کوئی نہ آیا تھا اور قدیر ان کے آنے سے پہلے یہاں سے چلے جانا چاہتا تھا۔ وجہ جاتے ہوئے نیاز کی دھمکی اسے یاد آ گئی اور وہ سمجھ گیا تھا کہ نیاز اور اقبال نے اسے زندہ کیوں چھوڑا ہے۔ اس نے آخری بار ایاز کے چہرے کو دیکھا، پھر روتے ہوئے ایک طرف چل دیا۔ چند لمحے پہلے وہ ایاز جو اس کے پاس بیٹھا مستقبل کی بات کر رہا تھا، اب ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا تھا۔ تمہارے خالد ماموں جب ڈیرے پر پہنچے تو وہاں ان کے 5 آدمی، بے ہوش آدمی اور 2 لاشیں تھیں، جن میں ایک بشیر کی اور دوسرے ان کے گھر کے اکلوتے چراغ ایاز کی تھی۔ وہ خون میں لت پت پڑا تھا۔ ماموں نے جھک کر ایاز میں زندگی تلاش کرنے کی کوشش کی، مگر دیر ہو چکی تھی۔
اس کے باوجود انہیں یقین نہ آیا۔ وہ ایاز کو لیے لائے پور کی طرف طوفانی رفتار سے روانہ ہوئے، مگر وہاں جاتے ہی ڈاکٹروں نے بتایا ایاز کو مرے بہت دیر ہو چکی ہے۔ کچھ دیر کو تو ماموں سب کچھ بھول گئے اور پھر ان کی آنکھوں سے شعلے نکلنے لگے۔ انہوں نے بڑے ماموں کو فون کیا جو لائل پور میں پولیس کمشنر تھے، پھر ایاز کے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ ان کا پورا وجود انتقام کی آگ میں جل رہا تھا، مگر وہ کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے بھائی سے مشورہ کرنا چاہتے تھے۔ عذرا چپ ہو گئی اور عائشہ روتی رہی، یہ سوچ کر کہ کتنے تشدد کو سہنے کے بعد ایاز نے جان دی۔ عذرا، ان ظالموں کا کیا بنا؟ میں اٹھ کر پوچھنے لگی۔ وہی جو ایسے میں بنتا ہے، وہ لوگ جیل میں ہیں، اور قدیر وہ بھی کہیں نہ کہیں ضرور ہوگا۔ دیکھو اب رونا نہیں، صبر کرو۔ عذرا نے خود بھی اس کے ساتھ لیٹتے ہوئے اس کو اپنے ساتھ لگا لیا۔ میں چپ تھی مگر آنکھوں سے پانی بہہ رہا تھا۔ عذرا سو گئی تھی مگر میں جاگتی رہی۔ ایاز کی بے رحم موت کا سن کر بھلا میں کیسے سو سکتی تھی؟ وہ اپنے ساتھ ہی میری نیندیں، میرا وزن، میرا کھانا پینا لے گیا تھا، میری ساری ہوشیاں لے گیا تھا، اور ایسے میں مجھے بھلا نیند کیسی آ سکتی تھی؟ صبح ہونے تک مجھے پھر تیز بخار ہو چکا تھا۔ میں مکمل بے ہوش نہ تھی مگر پوری طرح ہوش میں بھی نہ تھی۔ اس نیم بے ہوشی میں بہت سارے دن گزر گئے۔ گھر والے ہر طرح سے میرا خیال رکھتے مگر میں کسی طرح بھی ٹھیک ہونے کا نام نہ لے رہی تھی۔ روزانہ شام کو چچا اور چچی بھی مجھے دیکھنے آتے۔ اس دن میری طبیعت ذرا بہتر تھی۔ عذرا نے زبردستی غسل کروا کر لباس بدلوایا تھا، پھر میرے بالوں میں کنگھی کر کے مجھے برآمدے میں جہاں دھوپ تھی لا کر بٹھا دیا۔ مارچ کا مہینہ شروع ہو چکا تھا مگر سردی میں گاؤں کی کھلی اور پھر نہر قریب ہونے کی وجہ سے کوئی کمی نہ آئی تھی۔ دن میں کبھی کبھی محسوس ہوتا کہ موسم بدل رہا ہے مگر رات ویسی ہی جاڑوں کی رات جیسی سرد تھی۔ عذرا مجھے بٹھا کر اندر کام میں لگ گئی۔ اماں گاؤں میں کوئی فوت ہو گیا تھا، ان کے یہاں گئی ہوئی تھی، جبکہ ابا باغات پر پرویز بھائی کا ہاؤس جام شروع ہو چکا تھا، وہ بھی لاہور جا چکے تھے، اور ساتھ میں فیروز بھائی بھی۔ وہ اور پرویز بھائی ایک ہی پیشے سے وابستہ تھے، ان دونوں نے ایک ہی کالج میں تعلیم حاصل کی تھی اور اب دونوں لاہور کے ہی کسی ہاسپٹل میں ہاؤس جاب کر رہے تھے۔ وہ دونوں باری باری گاؤں مجھے دیکھنے آتے تھے۔ نوری نے بتایا تھا کہ وہ لوگ مجھے ایاز کے صدمے کے بعد بے ہوش حالت میں برچ کلاں واپس لائے تھے، اور باری باری عذرا، پرویز اور فیروز بھائی دن رات میرے کمرے میں ڈیوٹی دیتے تھے۔ بے ہوشی کی حالت میں انہوں نے ایک لمحہ کے لیے بھی اکیلا نہ چھوڑا تھا، اور اماں نفل پڑھ کر دن رات میری صحت یابی کی دعائیں مانگتی تھی۔ محض میری وجہ سے وہ تینوں ایاز کے چہلم میں بھی شامل نہ ہوئے کہ بعد میں مجھے کچھ نہ ہو جائے، حالانکہ اب تک حالت ذرا سنبھل گئی تھی۔ نوری نے مجھے بتایا تھا کہ ایاز کی موت کی اطلاع صبح 10 بجے باغ پر موجود ابا کو مل گئی تھی، مگر وہ سیدھے گھر نہ آئے تھے۔ وہ پریشان تھے کہ اس اطلاع کو کیسے اپنی بیوی اور بچی کو دیں جو 3 دن بعد دلہن بننے والی تھی۔ انہوں نے آدمی بھیج کر چچا اور فیاض وغیرہ کو بلایا، جبکہ فیروز اور پرویز شہر کسی کام سے گئے ہوئے تھے۔ چچا نے سن کر کہا، میری تو اپنی سمجھ میں نہیں آتا کہ تمہیں کیا بتاؤں۔ تب پرویز اور فیروز بھی شہر سے آ گئے۔ بہت سوچنے کے بعد سب نے یہ مل کر طے کیا کہ ماموں حالت کی بیماری کا بہانہ بنا کر سب کو وہاں لے جائیں، جبکہ فیاض باقی سب کو لے کر پہلے کار میں روانہ ہو جائے گا تاکہ اماں کو کوئی شک نہ ہو۔ چچا نے کہا تھا کہ عائشہ کو ساتھ لے جانے کی ضرورت نہیں، مگر اس موقع پر فیروز بھائی نے کہا تھا آخری بار اس کو ایاز کا منہ دیکھنے سے محروم نہ رکھا جائے۔ ایسا شاید انہوں نے اس لیے کہا تھا کہ وہ جانتے تھے مجھے ایاز سے بہت محبت ہے۔ نوری اور کشور کو پرویز بھائی نے اللہ کر سب کچھ بتا دیا تھا، اور اب مجھے سمجھ آئی تھی کہ مارے جانے پر کشور رو کیوں رہی تھی۔ ہو سکتا ہے میں ایاز کی موت کو بھولنے کی کوشش کرتی، مگر جب اس پر کیا جانے والا تشدد یاد آتا تو میری آنکھوں سے خود بہت پانی بہنے لگتا۔ اس وقت بھی یہی ہوا تھا۔ یہ سوچتے کہ ایاز نے کتنی اذیت سے موت کو گلے لگایا، میری آنکھیں پانی سے بھر گئیں۔ عائشہ! فیروز کی آواز سن کر میں چونک پڑی۔ سر اٹھا کر دیکھا، وہ میرے قریب نہ جانے کب سے کھڑے مجھے دیکھ رہے تھے۔ میں تو اپنے ہی خیالوں میں گم تھی۔ ایاز کی یاد مجھے ادھر ادھر کچھ دیکھنے یا سوچنے کا موقع ہی کب دیتی تھی، اور میں اس کے علاوہ کچھ دیکھنا اور سوچنا بھی نہ چاہتی تھی۔ وہ جو میری محبت تھا، میرے بچپن کا منگیتر تھا، وہ جس کے ساتھ زندگی گزارنے کے خواب میں دن رات سوتے جاگتے دیکھا کرتی تھی، وہ اچانک بغیر کچھ بتائے مجھے چھوڑ کر چلا گیا تھا، اور اب میں نہ روتی تو کیا کرتی؟ عائشہ!
फिरोज भाई मेरे करीब बैठ गए तो मैं उनको देखने लगी। देखो, ज़्यादा सोचना अच्छा नहीं होता, उन्होंने आहिस्ता से कहा। मैंने जवाब में कुछ ना कहा, सपाट नज़रों से उनको देखती रही। शहर चलोगी? फिरोज ने पूछा और मैंने फ़ौरन नफ़ी में सर हिला दिया। चली जाओ आयशा, सैर करने से तुम्हारी सेहत अच्छी होगी। अज़रा ने कहा। नहीं चाहिए मुझे अच्छी सेहत, मुझे तो मौत चाहिए, मैंने दुखी लहजे में कहा और दोनों हाथों में मुंह छुपा कर रोने लगी। आयशा, खुदा के लिए चुप हो जाओ। फिरोज भाई ने मेरे दोनों हाथ चेहरे से हटा दिए, बल्कि अपने हाथों में ले लिए। मैंने भीगी आंखों से उनको देखा तो वो बोले, बहुत मोहब्बत थी तुम्हें अयाज से आयशा। हाँ, मैंने असबात में सर हिलाकर रोती गई। फिरोज भाई मेरी बात सुनकर कुछ देर खामोश नज़रों से मुझे देखते रहे, फिर गहरी सांस लेते हुए बोले, अगर तुम्हें अयाज से मोहब्बत है तो फिर रोया ना करो। क्यों? मैंने रोते रोते मासूमियत से पूछा। इसलिए आयशा कि तुम्हारे रोने से अयाज की रूह को तकलीफ़ होगी, वो भी तो तुमसे मोहब्बत करता था और वो बड़ा खुशकिस्मत था जिसे तुम्हारी मोहब्बत मिली। मेरे रोने से अयाज को तकलीफ़ होती होगी? मैंने पूछा। हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। फिरोज भाई ने मेरे दोनों हाथ छोड़ दिए। तब मैंने अपने आंसू पोंछ डाले और अहद किया कि अब मैं कभी नहीं रोऊंगी, मगर ऐसा ना हुआ। वो जब भी मुझे याद आता मेरी आंखों से आंसू टप टप गिरने लगते, मुझे खुद पर एहतियात ना रहता। इसी तरह 6 माह गुजर गए। मेरी तबीयत कुछ बेहतर रहने लगी थी। इस दिन मैं अपने कमरे में बैठी किताब पढ़ रही थी। ये बच्चों की कहानियों की किताब थी और ऐसी बहुत सारी किताबें फिरोज और परवेज भाई लाहौर से आते हुए मेरे लिए लाने लगे थे। मैं किताब पढ़ ही रही थी कि अचानक मामू हालत की आवाज़ सुनाई दी। वो सलाम के बाद अम्मा से मेरी हैरियत पूछ रहे थे। अब तो पहले से बेहतर है, अम्मा ने उनको बैठने का कहते हुए बताया। फिर नूरी से कहा कि वो बाग से जाकर मेरे अब्बा को बुला लाए। नूरी इसी वक्त चली गई और अम्मा मामू से मामी मसरत और नुदरत वगैरह का पूछने लगी। उनकी ये ज़िंदगी मौत से बदतर है। भला माँ जवान बेटे और बहन जवान भाई की मौत बर्दाश्त कर सकती है, जबकि हो भी एक ही बेटा। बस ये समझो कि मौत के इंतज़ार में ज़िंदा हैं हम सब। हाँ, अम्मा ने भीगी आवाज़ में कहा। खुदा किसी दुश्मन के साथ भी ऐसा ना करे जो हमारे साथ हुआ था, मगर वो मालिक है, हम क्या कर सकते हैं। इतने में अब्बा परवेज़ और फिरोज़ भाई के साथ चले आए। बैठते ही उन्होंने सबसे की हैरियत पूछी, फिर आने की वजह। तो मामू ने बताया, आज पेशी थी, जज को हुक्म सुनाना था। क्या बना? परवेज़ भाई ने बेचैनी से पूछा। तीनों को फांसी की सज़ा हो गई है, मामू ने सुकून भरे लहजे में कहा। चंद साइतों के लिए गहरा सकूत छा गया। फिर परवेज़ भाई ने कहा, मामू जान, ये तो ज़्यादती है, जुल्म है। और हमारे साथ जो हुआ उसको क्या कहते हो? इस दीन मोहम्मद का जो हमारा दुश्मन है, इस दीन मोहम्मद का जो अपनी औकात भूलकर चौधरी बन गया था, वो दीन मोहम्मद जिसकी वजह से मेरे घर का इकलौता चिराग गुल हो गया, मेरा वारस मर गया, मेरा एक ही बेटा मेरा नाम लेवा मुझे बेनाम कर गया, बल्कि कर दिया गया। तो जब मैं बेनाम हो चुका हूँ तो फिर वो दीन मोहम्मद नाम वाला क्यों रहे? दीन मोहम्मद का कोई वारस क्यों जिंदा रहे? ये अंधेरा मेरे ही घर क्यों रहे? मैं इसको दीन मोहम्मद के घर तक भी ले जाऊंगा। हाँ हाँ, मेरी ही बीवी क्यों बेटे को रात रात भर जाकर पुकारे और ना पाकर कब्रिस्तान के चक्कर लगाए? ये सब अब दीन मोहम्मद के साथ भी होगा। उसने मेरे एक बेटे की जान ली है, मैं उसके तीनों बेटों की जान लूँगा। मैं उसको अपनी तरह बेनाम कर दूंगा। मैं उसको नाम लेवा भी नहीं रहने दूंगा। जो आग मेरे अंदर और मेरे घर में लगी है, मैं उसको दीन मोहम्मद के घर और उसके अंदर तक पहुंचा कर दम लूँगा। मैं इकबाल, नियाज और कदीर की फांसी तक चैन से नहीं बैठूंगा। मैं मामू की आंखों से शोले निकलने लगे। वो चुप हुए तो कोई कुछ ना बोला और मैं हैरत से सोचने लगी, ये सब क्या है? कुछ बातों की समझ आई थी, कुछ की नहीं। मैं साफ साफ कुछ ना समझ सकी थी, मगर इतना समझ गई थी कि कदीर को भी मामू जान दीन मोहम्मद का बेटा समझकर सजा दिलवाना चाहते हैं, मगर वो तो अयाज का दोस्त था। और ये अजरा तो कहती थी कदीर मामू के डेरे पर पहुंचने से पहले ही अयाज को छोड़कर चला गया था और उसका पता नहीं वो कहाँ गया है। मैं खिड़की के पास से हटकर बिस्तर पर बैठ गई और कदीर के बारे में सोचने। उसको अपने भाइयों के साथ फांसी की सज़ा हुई थी, मगर क्यों? मैं ये सोचना चाहती थी, मगर इसी वक्त मामू अम्मा के साथ अंदर आए, मुझे प्यार किया, तसल्ली दी। कुछ देर बैठे बातें करते रहे, फिर उठ गए और इसी वक्त वो चले भी गए
ان کے جاتے ہی میں نے عذرا کو آواز دی، کیا بات ہے میری جان؟ عذرا نے کمرے میں داخل ہوتے ہی مسکرا کر کہا، مجھے قدیر کے بارے میں بتاؤ۔ میں نے سپاٹ لہجے میں کہا، کیا بتاؤں؟ عذرا نے حیران ہو کر کہا اور میں اس کی اداکاری پر چیخ کر کہا، یہی کہ اس کو پھانسی پر کیوں لٹکایا جا رہا ہے؟ تم سے کس نے کہا؟ میں سب کچھ اپنے کان سے سن چکی ہوں، ایک ایک بات سنی ہے میں نے ماموں حالت کی۔ اب مجھ سے کچھ نہ چھپاؤ، خدا کے لیے مجھے بتاؤ اس کے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ مجھے سب کچھ صاف بتا دو۔ بھائی ہے وہ میرا، بھائی کہا تھا میں نے اسے، اور پھر سچ مجھ سمجھ بھی لیا تھا۔ صبر کرو عائشہ، اب تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ عذرا کی آواز نم تھی۔ صبر تو میں کر ہی رہی ہوں، مگر اب تو مجھے سب کچھ صاف صاف بتا دو کہ یہ سب کیسے ہوا۔ قدیر تو چلا گیا تھا وہاں سے، پھر پکڑا کیسے گیا؟ میں نے تمہیں بتایا تھا نا کہ ماموں خالد کے آنے سے پہلے ہی قدیر وہاں سے ہٹ گیا تھا کہ وہ دین محمد کا بیٹا تھا۔ بے شک ایاز سے اس کی دوستی تھی، مگر بہرحال اب وہ ان قاتلوں کا بھائی تھا جنہوں نے ایاز کو بے دردی سے موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ اب سوچتی ہوں وہ واقعی بہت عقل مند تھا، اس نے اچھا کیا۔ اگر اس وقت وہ ایاز کی لاش کے پاس بیٹھا ماموں کو مل جاتا تو ماموں اس کو بھی لاش میں بدل دیتے۔ خیر، ماموں ایاز کو شہر لے کر ہاسپٹل لے گئے، مگر وہ مر چکا تھا۔ وہاں سے خالد ماموں نے تمہارے کمشنر ماموں رزاق کو فون کیا، ان پر بھی یہ خبر بجلی بن کر گری کہ بھائی کا ایک ہی بیٹا تھا اور وہ بھی قتل کر دیا گیا۔ ان کے مشورے پر پہلے قتل کی رپورٹ لکھوائی گئی اور فوراً ہی پرچہ کٹ گیا۔ جانتی ہو ایف آئی آر میں تمہارے ماموں نے کیا لکھوایا تھا؟ انہوں نے لکھوایا تھا، دین محمد کے ساتھ ان کی دشمنی 2 نسلوں سے چل رہی تھی۔ دین محمد ہمیشہ ان کے خاندان کے خون کا پیاسا رہا تھا، مگر محض ہماری نرم مزاجی کی وجہ سے، احتیاط پسندی سے، اس کو کبھی ایسا موقع نہ ملا کہ وہ اپنے دل کی پیاس بجھا لے۔ ان دونوں خاندانوں میں اگرچہ سرد جنگ 2 نسلوں سے جا رہی تھی، مگر کبھی معمولی جھگڑا بھی نہ ہوا تھا کہ ہم پڑھے لکھے لوگ تھے اور لڑائی جھگڑے سے ہمیشہ دور بھاگتے تھے، جبکہ دین محمد کمہار نسل در نسل جاہل خاندان رہا ہے۔ جب دین محمد نے دیکھا کہ اس طرح کوئی بات نہیں بن سکتی تو انہوں نے اپنے بڑے بیٹے کو میرے بیٹے سے دوستی کرنے کا مشورہ دیا۔ آخر قدیر کی کوششوں سے یہ دوستی ہو گئی اور دین محمد اور اس کے بیٹے ایاز کو قتل کرنے کے منصوبے بنانے لگے۔ وقوع کے روز قدیر نے جان بوجھ کر پانی میرے کھیتوں میں ڈال دیا تاکہ جھگڑے کی وجہ پیدا ہو سکے، اور پھر اپنے بھائیوں کے ساتھ مسلح ہو کر ڈیرے پر آ گیا۔ آتے ہی اس نے میرے بیٹے پر پانی کی چوری کا الزام لگایا اور اس کو مارنا شروع کر دیا۔ ڈیرے پر موجود ہمارے آدمی ایاز کو بچانے آگے بڑھے تو ایک دم اسی وقت گولیوں سے بھون دیا گیا، جبکہ دوسرے زخمی کر دیے گئے۔ خوب تشدد کے بعد جب ایاز زخمی ہو کر گرا تو قدیر نے سب سے پہلے اس پر فائرنگ کی، پھر سب بھائیوں نے اس پر فائرنگ کرتے ہوئے فرار ہو گئے اپنے آدمیوں کے ساتھ۔ میرا ایک آدمی مجھے اطلاع کرنے گھر آیا، اور جب میں ڈیرے پر پہنچا تو میرے گھر کا چراغ بجھ چکا تھا۔ گواہوں میں ماموں نے اپنے 5 زخمی ہونے والے آدمیوں کے نام لکھوائے تھے۔ ان سب باتوں سے فارغ ہو کر وہ میت لے کر گاؤں پہنچے، اور گاؤں پولیس کے چھاپے مار دستے دین محمد کے گھر اور ڈیرے کی طرف روانہ کر دیے گئے کہ پولیس تو تمہارے ماموں کی ایک طرح سے گھر کی ہی تھی۔